علیکم ویورز. میں ظاہر ہے آپ کو مجھ سے اگر گلے شکوے ہوتے ہیں تو اسی طرح مجھے آپ سے بھی. آپ لوگ تو میرے لیے فیملی کی طرح دوست ہیں, اکٹھے مل کے چل رہے ہیں. اتنے زیادہ سوال ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. صہیب رومی صاحب ہیں لاہور سے, عبدالصمد صاحب ہیں, محمد اسلام, پتہ نہیں کتنے دوست ہیں ہمارے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ایک بات کی کہ ہر بندہ جو ہے وہ, میں اپنے نجی زندگی کی بھی بات کر رہا ہوں, جو وزٹرز ہیں, ملنے والے آ رہے ہیں, لیکن مجھے ہر بندہ سینٹ کے بارے میں کنسرنڈ ہے. لیکن ہم اس میں سے کچھ چسکا لینا چاہ رہے ہیں, کچھ چیزیں لینا چاہ رہے ہیں, کوئی مزہ لینا چاہ رہے ہیں. یہ کوئی تھرلر ہے, کوئی اس میں کوئی ایکشن کا ایلیمنٹ ہے, تجسس ہے, میری سمجھ سے باہر ہے. ہر کوئی جو ہے اس کو سینٹ کا فکر پڑا ہوا ہے. ہم سب کو ہی سینٹ کا دورہ پڑا ہوا ہے. سائیں لوگوں سے لے کے, مطلب جو نیم خواندہ ٹائپ سیمی ایجوکیٹڈ سے لے کے سیانوں تک جو بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں, ہر کوئی سینٹ کر رہا ہے. حالانکہ کئی سینٹ آئے, کئی گئے, کئی اسمبلیاں آئیں, کئی گئیں. ان اسمبلیوں اور سینٹوں کے آنے جانے سے ہماری آپ کی صحت پہ, عوام کی صحت پہ, اس ملک کی صحت پہ کبھی کوئی فرق پڑا ہے؟ یہ نتھا سنگھ آ جائے, یہ پریم سنگھ آ جائے, دے آر دا سیم. میری گزارش صرف اتنی ہے, مجھے کرہت آ رہی ہے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی, کہ میں بار بار ایک بات عرض کر رہا ہوں, اللہ کرے میں غلط ہوں اور غلط ثابت بھی ہو جاؤں, کہ اس سسٹم کی موجودگی میں کوئی سینٹ ہو, کوئی اسمبلی ہو, کوئی سربراہ ہو, کوئی چیف ایگزیکٹو ہو, نتیجہ صفر ہی نکلے گا. میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں ایک اگلے سوال سے, تاکہ صورتحال ہم سب کی سمجھ میں آ جائے اور ہم نا پانی میں مدھانی پھیرنے سے باز آ جائیں. یہ آ جائیں, یہ وہ آ جائیں, یہ وہ آ جائیں. مطلب کیا بنیادی طور پہ میں گزشتہ کچھ عرصے سے میں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ پی ٹی آئی بھی اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بلینڈ ہے. یہ کہتے ہیں نا جڑواں, اچھا یہ تڑواں سمجھ لیں آپ. پہلے 2 بچے تھے, پھر وہ تھرڈ فورس کے خواب میرے جیسے بیوقوف آدمی نے بھی دیکھے, اب وہ بچے 3 ہو گئے ہیں ایک جیسے ہی. ان کی حرکتیں, ان کی پرفارمنس, ان کا کیلیبر, ان کی ڈیپتھ, ان کا ویژن وہ ایک جیسا ہے. اور اس میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, یہ ملک ایک کانے نمک ہے, اس میں جو جائے گا نمک میں تبدیل ہو جائے گا. یہ سارا کچھ کوئلوں کی دلالی بن چکا ہے, جو اس کام میں پڑے گا اس کا منہ کالا ہوگا. وہ بھلے بار کھربوں ڈالرز کی جائیدادیں بنا لے, جو مرضی کر لیں, منہ کالا ڈیفینیٹلی ہوگا. اور اس طرح کی باتیں جنم لیتی رہیں گی کہ گھر میں اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا کہ عزت رکھنے کی جگہ نہیں رہی. اچھا, اب اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ایک اور سوال سے. یہ انہوں نے نام نہیں بھیجا, وہ کہتے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک گٹر سے بھی بدتر ہو چکا ہے, یہاں پر رہنا مشکل ہے. یہ خبر سارے میڈیا میں چل رہی ہے. یہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس وقت کہا جب وہ بطور وکیل سپریم کورٹ میں پیش ہوئے. انہوں نے اپنے کیس میں خود دلائل دیے. دلائل سننے کے بعد سپریم کورٹ کے معزز ججز نے یہ کہا کہ عیسیٰ صاحب آپ کافی اوور ہو رہے ہیں. دیکھیں, میں یہ بات لکھ بھی چکا ہوں کہ میں جب بیرون ملک جاتا ہوں, اب تو میرا خیال ہے کہ 2-3 سال ہو گئے, میں ہمت ہی نہیں ہے, دل ہی نہیں کرتا. میں جب بھی یورپ
امریکہ کینیڈا یا کہیں بھی، تو موسٹلی لوگ روکتے ہیں، دوست احباب روکتے ہیں، یار ہفتہ اور رک جاؤ، 10 دن اور رک جاؤ، 5 دن اور، اس طرح۔ میں ایک بات ان کو کیا کرتا تھا ان سے کہ یار میں کاکروچ ہوں، مجھے اپنا گٹر یاد آ رہا ہے۔ اچھا، میں جو کہ اس طرح کی الٹی سیدھی ہانک دیتا ہوں، تو وہ ہنس پڑتے تھے، ظاہر ہے۔ تو میں بھی اس معاملے میں کوئی بہت زیادہ سنجیدہ نہیں، ایک سمبولک سی میں بات کرتا تھا۔ اب قاضی فائز عیسیٰ جیسا بندہ اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک گٹر سے بھی بدتر ہو گیا ہے، تو اس پہ برا نہیں منانا چاہیے، اس پہ سوچنا چاہیے۔ گٹر میں کم از کم انصاف ضرور ہوتا ہے، جو اس کا بیکٹیریا ہے، جو اس کا گند ہے، جو اس کی بدبو ہے، جو بھی اس میں جائے گا اس پہ وہ لاگو ہوگی۔ یہ معاشرہ تو الحمدللہ قدم قدم پہ ایک عجیب و غریب منظر پیش کر رہا ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، سرکاری ملازم حرام کھاتا ہے سائل کے ساتھ کیا کر رہا ہے، سیاستدان اس ملک کے ساتھ کیا کر چکے ہیں۔ یہی بات عمران خان اپنے الفاظ میں کرتا ہے جب وہ کہتا ہے یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، تو کیا ہیں؟ اگر یہ چوروں کا ہی مجمع رہا ہے اس ملک میں، ڈاکو، تو پھر اس کا مطلب وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ ہمارا ہم لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ لوگ شاید ایک دوسرے سے تو دوسروں سے تو جھوٹ بولتے ہوں، جسے ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں، یا باقی جو ضروریات ہوتی ہیں زندہ رہنے کے لیے، کہ جی یہ برادر ہے تو فلاں ہے تو ٹمکا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو انڈیویجول لیول پہ بھی آپس میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، یعنی ایک 3rd کلاس ایکٹریس وہ بھی اٹھ کے کہتی ہے میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک وہ چپڑ کناتی ہے، اٹھ کے کہتا ہے کہ ہمارے تو ہیرو یہ۔ اچھا، میں نے چند دن پہلے اپنے پروگرام میں کہا کہ ہیرو صرف سائنٹسٹ ہوتا ہے یا اہل قلم؟ ایک فہرست آ گئی کہ جی نرسیں اور ڈاکٹرز اور یہ اور وہ، کو خدا کا خوف کرو۔ ایڈیسن ہیرو ہے، جب سے بتی آئی ہے، جب تک تابت لائٹ جلتی رہے گی ایڈیسن ہیرو رہے گا۔ ان کے تو رولز بڑے لمیٹڈ قسم کے ہوتے ہیں نا، کو نرس یا باقی، آپ ویسے تو پھر دھوبی آپ کے گندے کپڑے دھوتا ہے، وہ بھی ہیرو ہے۔ آپ کو آپ کی لٹیں سنوارتا ہے، زلف تراش، نائی حجام، وہ بھی ہیرو ہے۔ تو پھر تو سارے ہی ہیرو ہیں ہم، ویلن تو یہاں ہے ہی کوئی نہیں جو آپ کا تن ڈھانپتا ہے، کپڑا سی دیتا ہے آپ کو۔ یہ تو کیا ہے؟ یہ اتنے ذہنی طور پہ پسماندہ ہو چکے ہیں اور اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ سچ بات کہنا یا سوچنا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی بھلا آدمی کہہ بھی دے تو گٹر کیا ہوتا ہے؟ گٹر گندگی۔ آپ نشاندہی کریں 2-4 چیزوں کی، بے تحاشا پروپیگنڈا اس ملک میں ہوتا ہے کہ یہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں، بڑا صدقہ خیرات زکوٰۃ دینے، وہ ایک آدمی جتنا دیتا ہے نا اتنا بھی یہ پورا ملک سارے سال میں نہیں دیتا۔ غلط ہے، جھوٹ بولے جاتے ہیں، آپس میں جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ پریکٹیکلی کہاں کیا؟ جس ملک میں غذا خالص نہیں، جس ملک میں دوا خالص نہیں، جہاں لوگوں کو اناج نہیں ملتا پیٹ بھرنے کے لیے، جہاں لوگوں کو علاج نہیں ملتا، باقی کیا ہے یار؟ اور قاضی صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ گٹر، تو گٹر کا مطلب ایگزیکٹلی گٹر تو نہیں ہے، یہ ایک علامتی سی گفتگو ہے۔ علامت ہم نہیں کہتے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، سروں کا سمندر، سروں کا سمندر ہوتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ آہنی دیوار، آہنی دیوار کیسے ہو سکتے ہو آپ؟ سیسا پلائی دیوار، یہ کیا؟ اس طرح کے بے شمار۔ تو یہ سخت ہے، لیکن شاید ہمیں اس طرح کی سخت باتوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں ان کے لیے ایک خاص طرح کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہوگا۔ بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی، یہ درست ہے، لیکن اس طرح کے ایڈرز اگر یہ اس طرح کی بات کریں
میں نہیں ان کو ظاہر ہے جانتا. بات ہے 100% میرٹ ہے. کیا کرے آدمی, ایک تنگ آیا ہوا, ستایا ہوا آدمی, ماحول سے اکتایا ہوا آدمی. وہ جو منیر نیازی نے کہا تھا, تم نے تو بنا لی ہے عادت سی منیر اپنی, جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا. لوگ بیزار ہیں, لوگ سفوکیٹ ہو چکے ہیں, لوگ ہار مان چکے ہیں, لوگ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. جیسا جیسا جرم جتنی تعداد میں اس ملک میں ہو رہا ہے, کبھی سنا کسی مہذب معاشرے میں, اور خاص طور پہ ایک ایسا معاشرہ جو اسلامی ہونا کلیم کرتا ہوں. میں تو کانپ جاتا ہوں بعض اوقات. گناہگار کی تو شاید جان چھٹ جائے, منافقین کے لیے تو زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی. کہتے کچھ کرتے کچھ ہو. تو اگر قاضی صاحب نے کہہ دیا ہے تو سن لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے ذاتی طور پہ. اور اگر یہ خبر میڈیا پہ چل رہی ہے تو اس کو مزید چلائیں, اور ہاتھ جوڑ کے میرے جیسے لوگوں کو اپیل کرنی چاہیے کہ خدا کے لیے اس پہ غور کریں, اس پہ تبصرہ نہ کریں, اس کا برا نہ منائیں. میں وہ ہمارے پنجابی میں ایکسپریشن ہے, بچہ کو بہت فضول حرکت کرے تو ماں کہتی ہے تیرے نال چنگا سی میں بٹا ہی جام لیندی. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پتھر پیدا کر لیتی. سو نو تم خاندان کے نام پہ بدنما دا ہو, یہ چلتا نہیں ہے. ہم کون ہیں, ہم سب کی پرفارمنس کیا ہے, یہ سارے ادارے اس ملک کے کیا وہ ڈیلیور کر رہے ہیں؟ وہ آپ کون سی چیز ہے, کون سا محکمہ ہے, کون سا ایریا ہے, آپ مجھے بتا دیں. مجھے 5-7 نام آپ بھجوا دیں تو میں, قاضی صاحب تو قائم رہے ہیں اپنی بات پہ, میں بھی ان کی طرف سے آپ سے معافی مانگ لوں گا پلیز. بات یہی سچ ہے انہوں نے کہہ دی. بہرحال تھینک یو ویری مچ. جہاں زیب منیر صاحب ہیں اسلام آباد, وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان نے پھر کہا ہے کہ کارکردگی نہ دکھانے والے رہنماؤں کو عہدوں سے الگ کر دیں گے, کابینہ میں رد ہو. وہ یہی تجربہ پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایسا کرنے سے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. ایک وزیر سے وزارت واپس لے کے اسے دوسری وزارت دے دینے سے, یہ بالکل ہمارا کلچر ہے. نیم پاگلوں جیسی دنیا ہے ہم لوگوں کی. مثلاً ہمارے کیا رواج ہے کہ کوئی ایس ایچ او ہے, کوئی سرکاری ملازم ہے, وہ ایک جگہ اگر حرام خوری, کام چوری کرتا ہے, بددیانتی کرتا ہے, کسی کا حق غصب کرتا ہے, کسی پہ ظلم کرتا ہے, اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. یہ کیا پنشمنٹ ہے؟ وہ جہاں وہ جا رہا ہے وہاں پاکستانی نہیں ہے, نیم پاگلوں والا. پھر کیا اس ملک کے کرتوں دھرتوں کو یہ علم نہیں ہے کہ جو پاکستان کا سیلری سٹرکچر ہے اور جس طرح کی انفلیشن ہو چکی ہے اور جو پیسے کی اوقات روپے کی رہ گئی ہے, اس کے بعد میرا نہیں خیال, آئی ڈونٹ نو, میں اگر غلط ہوں گا تو اللہ مجھے معاف کرے, آپ بھی معاف کر دیں, کہ ایک جو میجورٹی آف دا پیپل جو اچھی خاصی جو سرکاری مثلا جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں, بھلے مراعات ہوں, گھر مفت ملا ہوا ہو, کو 4 نوکر ملے ہوں, مجھے سمجھائیں وہ 2-3 بچے نہیں اس میں پڑھا سکتا ڈھنگ کے اسکول میں, وہ زندہ کیسے ہے؟ اور کتنے % لوگ ہیں جن کو ان لاس کی طرف سے سپورٹ ہوگی یا باپ کی طرف سے سپورٹ ہوگی؟ جھوٹ پہ قائم ہے, سارا کچھ جھوٹ اور منافقت. میں کہتا ہوں اگر کسی کے پاس کوئی جادو کا چراغ آ جائے اور راتوں رات کرپشن کسی طرح ختم ہو جائے, پانی آبادی بھوکی مر جائے گی. میرا تو دعویٰ ہے, جس کا دل کرے وہ آ کے بات کر کے دیکھو, دلیل دے. اگر گالی دینی ہے تو وہ بھی بسم اللہ, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں, کوئی تو دلیل دو نا. جان ہار جاتا ہے بچہ, MBBS وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں سول سروس میں کہ یار یہاں کو تھوڑی پروٹیکشن ہوگی, کوئی بہتری ہوگی, کوئی عزت ہوگی. کیا اوقاتیں ہیں, کیا سیلریز ہیں, جھوٹ پہ مبنی ہے. ڈونٹ وی نو کہ ایک آدمی جس کے پاس اتنے اختیارات ہیں اس کا پیکج اتنا سا ہے. ایس ایچ او دیکھیں, یہ وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں, ڈرگ انسپیکٹر ہے, کسٹم انسپیکٹر ہے, فلانا جو بھی ہے, اس طرح کے انسپیکٹرز, فوڈ انسپیکٹر ہے,
ان کا کبھی سوچا ہے کبھی کسی نے بیٹھ کے یہ کیبنٹ میں بیٹھ کے یہ کبھی ایک دوسرے سے بات کریں پھر کسی نتیجے پہ پہنچیں کہ جی یہ واقعی یہ کیسے زندہ ہے، یہ معجزہ نہیں یا یہ چور ہیں سارے کے سارے، سوائے اس بہت تھوڑی پرسنٹیج کے جنہیں کو فیملی کی طرف سے سپورٹ ہوگی، کو دانے گھر سے آ جاتے ہوں گے، باقی سارا یہ ملک نہیں ہے، منڈی ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈی ہے، یہاں تو ریڈی والا نہیں مان. سو بہرحال میری تو یہی فیلنگ ہے، میں دیانتداری سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تھینک یو.